عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں نا، بینظیر کو بھی قتل کیا گیا تھا، 2-4 دن ہی لوگ روتے ہیں، ٹائر جلے تھے، بڑا کچھ ہوا تھا. یعنی کہ لوگ بھول جائیں گے. یس، پاکستانی عوام میں وفا تو ہے نہیں. اب بینظیر کو قتل کیا گیا تھا، آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. پھر پٹھانوں کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ نہیں، پٹھان تو کچھ کر سکتے ہیں. پٹھانوں میں جرت بھی، آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں پٹھانوں نے لڑی ہیں. اب وہاں کا سیوریج سسٹم اتنا زیادہ مریم صاحبہ خراب ہے، ڈسکا کا. آپ ایک دفعہ وہاں وزٹ کر کے دیکھ لیں. بارش میں ضرور وزٹ کیجیے گا، لیکن شعیب کو کال نہ کیجیے گا کہ شعیب مجھے تو پانی کہیں نہیں نظر آ رہا. ایک فوبیا سا ہو گیا عمران خان کا ان سب کے ذہنوں میں. آپ دیکھتے نہیں، اس کی نقل کرتے ہیں، بات چیت بھی ویسی کرتے ہیں. ٹک ٹاک پہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. السلام علیکم، ڈیلی سٹوریز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں طلحہ سلہری ہوں، اور ناظرین ہمارے ساتھ پولیٹیشین سمیرہ ساہی صاحبہ موجود ہیں. انہوں نے 8 فیب 2024 کو جو جنرلز الیکشن ہوئے NA69 ڈسکا سے کنٹیسٹ بھی کیا تھا. سمیرہ صاحبہ، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میم یہ بتائیں کہ ابھی چودھری غلام حسین نے، ابھی جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے، کچھ عرصہ پہلے یا ایسے کہہ لیں کو 15 دن پہلے انہوں نے ایک خبر بریک کی کہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں ان کو مان لیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. لیکن چند ہی دنوں کے بعد فیض حمید جو کہ ایکس DGISI ہیں، ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، ان کا کورٹ مارشل سٹارٹ ہو گیا. اور ابھی حالیہ 1-2 دن پہلے علیمہ خانم صاحبہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا. میم یہ کیا چل رہا ہے؟ وہی تو میں پریشان ہوں. یہ سب کیا، کس قسم کی سیاست چل رہی ہے؟ پہلے PTI کا نام چھینا گیا، پھر اس سے نشان چھینا گیا، پھر بھی عوام نے جس طرح ان کو ووٹ دیا یا جس طرح ان کا ساتھ دیا، وہ یہ بہت پریشان ہے. دوسری پارٹیز اس چیز سے بہت پریشان ہے. اور دوسرا وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر عمران خان واپس آ گیا، اگر اس کو حکومت مل گئی، وہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. اس وجہ سے ان کو اتنی پریشانیاں. اور عمران خان بار بار کہتا بھی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن ان کو بھی اس بیانیے کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے اگر باہر آنا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے کہ اگر اس کو ایک دفعہ دوبارہ باری مل گئی یا یہ دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو یہ اور تو کچھ کرے نہ کرے ہمیں نہیں چھوڑے گا. اور واقعی اسی لیے وہ یہ نا، آج کل جو سیاست چل رہی ہے وہ ایک دشمنی کی سیاست چل رہی ہے کہ اپنے جو ہمارا اپوزٹ ہے یا اوپوننٹ ہے اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، یا وہ ہمارے سامنے نہ ہو. عجیب سے ساری سچویشن بدل چکی ہوئی ہے اب سیاست کی. اب پہلے والی سیاست نہیں رہی ہوئی. اب ہمارے حلقے سے لے لے تو لوگ نا دوسرے بندوں کے اوپر پرچے کرواتے ہیں، فائرنگ کرواتے ہیں. مطلب آسان نہیں رہی سیاست نا، وہ صاف ستھری سیاست والا چکر بالکل ختم ہو گیا. کہتے ہیں اوپوننٹ کو تو ختم کر دیا جائے، وہ کیوں سامنے آیا یا کیوں کوئی نیا بندہ سامنے آ رہا ہے. اس طرح کی تو ہماری سوچ ہو چکی ہے. حالانکہ اب جو نیو جنریشن میں اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی میچور ہے، پھر بھی آپ ذہنیت ہماری پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. وہ تو نہ وہ ہماری شریعت میں ایسی ذہنیت کی اجازت ہے، نہ ہماری تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے. پتہ نہیں کیا لوگ کس طرح کے ہو گئے. اب میں نے بھی علیمہ خان کا یہ بیان پڑھا تھا، ان کا ٹویٹ کہ عمران خان کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ پورا پکا ارادہ کر لیا گیا ہے. جی ڈیسیژن ہو گیا. جی، تو اس پہ میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کی خبریں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں. جیسے عمران خان خود بھی کہتے رہے کہ مجھے زہر دے دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا. میم دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمران خان پر وزیر آباد پر اٹیک ہوا، گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی. جی وہ واقعی ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی کروایا عمران خان صاحب نے. مطلب یہ نہیں مانتے. وہ میں بتاتی ہوں، جو SHO تھا نا، کامن سینس مانتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہوگا. نہیں مانتی. میں تو خود نہیں مانتی، لیکن میں بتا رہی ہوں وہ SHO تھا وزیر آباد کا نا. تو آپ دیکھیں وہ بالکل ینگ لڑکا تھا جو اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا وزیر آباد والا. وہ ایک دم سے اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے. اس طرح کا تو یہاں پہ گیمیں چل رہی ہیں بہت ہائی لیول کی. اور پتہ نہیں عمران خان فوبیا جیسے لوگوں کو ہو گیا ہے، ان لوگوں کو کہ عمران خان فوبیا ہے، عمران خان پتہ نہیں کیا کر دے گا، عمران خان پتہ نہیں کوئی جلاد ہے یا کیا ہے. ان کے ذہنوں پہ طاری ہو چکا ہے عمران خان، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ویسے کہ وہ پتہ نہیں، میں تو کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن پھر بھی ایک فوبیا سا ہو گیا عمران خان کا ان سب کے ذہنوں میں. آپ دیکھتے نہیں، اس کی نقل کرتے ہیں، بات چیت بھی ویسی کرتے ہیں. ٹک ٹاک پہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل. کس طرح ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے کسی کے بھی گھر گھس جاتے ہیں اور ٹک ٹاک بن رہا ہے. اور اس طرح عجیب سی سیاست ہو رہی ہے. اور عوام بلوں کے بوجھ تلے دب دب کے مرنے کے قریب ہوئے. آپ کو دیکھتے ہیں کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں. بھائی کا قتل کر رہا ہے صرف بل کی وجہ سے. اور یہ نہیں دیکھ رہے عوام کے کیا حالات ہو گئے، صرف عمران خان. اور علیمہ خان کے اس بیان کا پتہ نہیں ہے وہ تو سچ کہہ رہی ہیں یا جھوٹ کہہ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے. اور شاید ایسا ہو گیا جیسے جھوٹ کیوں بولیں گی کیونکہ آلریڈی عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا ہے. تو وہ
ایک تو یہ بھی کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ بہن ہے تو بہن ظاہر بات ہے بھائی کا وہ دکھ تو ہے ہمدردی میں یا کوئی وہ وسوسہ سا آتا ذہن میں. تو علیمہ خانم جتنی میچور سمجھدار اور جتنی عقل مند وہ لگتی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بے بنیاد انہوں نے بات کی ہے. ہاں ظاہری بات انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا, کچھ اشارے ان کو ملے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ کلیم کیا ہے کہ باقاعدہ خفیہ سورسز سے ان کو یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا ڈیسیجن ہو چکا ہے. بالکل ہو گیا ہوگا ایسا, کیونکہ ان کو کچھ اشارے ملے ہوں گے, وہ بھی ہائی لیول پہ ہیں, تو کچھ نہ کچھ ان کو ایسا محسوس ہوا ہوگا. اب دیکھیں عمران خان ٹوٹلی ان کی کسٹڈی میں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, ہمارے تو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے, وہ ان کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو زہر دے دیں, کچھ بھی کر دیں, کہیں بھی غائب کر دیں, کوئی. اور پاکستان میں تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اب یہ دیکھیں طالبات کی طالبات تحریک چلنے لگی تھی, وہ بھی بند کروا دی, ایک ایک بندے کو اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا جو طلبہ تھے. تو پاکستان میں تو اس قدر, اور پھر 9 مئی کے بعد جب لوگوں کا حالات ہوئے ہیں کیسے ان کو اٹھا لے گا, ابھی تک کئی لوگوں کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کدھر, ابھی تک نہیں پتا وہ کدھر گئے ہیں. تو اتنی جب سختی ہو, میں تو کہہ رہی ہوں یہاں پہ بنگلہ دیش جیسا انقلاب جب تک نہیں آئے گا نا, یہاں اب عوام کو سکھ کا سانس نہیں ملے گا. لیکن کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش جیسا انقلاب پاکستانی قوم لے آئے گی؟ نہیں, جو حالات جا رہے ہیں میرا تو نہیں خیال کہ پاکستانی قوم لے کر آئے گی. ہاں وہ کے پی کی طرف سے کوئی ہوا آئے, وہاں سے کچھ لوگ اٹھیں گے تو شاید پنجاب کے لوگ بھی ساتھ دے دیں, ورنہ پنجاب کے لوگ تو خود بخود کوئی تحریک کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور پھر جیسے 9 مئی کے بعد لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو لوگ توبہ ہی کر گئے ہیں. جس طرح ان کے گھر کو اجاڑا گیا ہے, ان کو اجاڑا گیا ہے, اور وہ پتہ ہی نہیں کہاں گئے ہیں وہ لوگ, اس کے بعد تو کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ وہ انقلاب کی طرف جائے. لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ واقعی سوچیں کہ ہم اپنی جان دے دیں آنے والی نسل کو سنوار کے لیے, تو شاید ایسا انقلاب بنگلہ دیش جیسا آ جائے جو ادھر کی عوام کو بدل دے. میم عمران خان صاحب کا جو پیغام آتا ہے, جو ان کے وکلا کے ذریعے آتا ہے یا جو ان سے مل کر آتے ہیں, ان کے ذریعے یہی میسیج آتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو تو میں معاف کر دوں گا, لیکن جو میرے بندوں کے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ ہوا اس کو میں معاف نہیں کروں گا. تو پھر کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں سیاست ایک بڑا وسیع چیز ہے, تو اس میں اگر آپ بدلہ لینے پہ آپ اگر آ رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے, کوئی اچھی سیٹ دے رہا ہے, تو آپ عوام کی فلاح کے لیے کچھ کریں. اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیں, وہ جو کریں, بے شک اللہ کے لیے چھوڑ دیں. اللہ اپنے جو بھی کوئی برا کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. تو آپ ان سے بدلہ کیوں لیں؟ آپ آ کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. آپ ایسے بیان دیں کہ اگر میں آ جاؤں گا, میں عوام کے لیے یہ کروں گا, میں بلوں میں کمی کروں گا, میں یہ کروں گا. آپ کا شروع سے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی رہا ہے, میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو. اسی وجہ سے وہ آج اس حال میں پہنچے, صرف اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. وہ ان کے دماغ میں طاری ہو چکا ہے وہ اسٹیٹمنٹ. عمران خان اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس حال کو نہیں پہنچے. میرا خیال ہے وہ جو امریکہ کو انہوں نے دھمکی شمکی لگائی تھی یا امریکہ کے خلاف باتیں کی تھیں یا امریکہ کا حکم نہیں تھا مانا اور روس چلے گئے تھے, اس وجہ سے اس حال کو پہنچے میرے خیال میں. ہاں وہ بھی مطلب ایک بات تو نہیں ہے نا بیچ میں, بہت ساری باتیں مل کے. لیکن جو مین ریزن یہی نظر آتی ہے کہ وہ جو امریکہ کی حکومت دولی کی تھی نا, جو اس وقت جب انہوں نے کہا تھا میں اڈے نہیں دوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں بالکل آپ کے اپوزٹ جاؤں گا, میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا, میں ادھار نہیں لوں گا, یہ مطلب ان کا سٹانس تو بالکل ٹھیک تھا کہ میں آپ کی دوستی تو قبول کر سکتا ہوں لیکن آپ کی غلامی قبول نہیں کر سکتا. اور بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن ہے جو اس وقت بھی ہے, لیکن آگے ہوپ فلی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آ جائے گی, لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو عمران خان کا یہ سٹانس, یہ سٹیپ اچھا نہیں لگا اور انہوں نے عمران خان کو ہٹا دیا. پھر جی دیکھیں پاکستان میں کھٹ پتلی حکومت ہی آتی ہے ہمیشہ, پیچھے تو امریکہ ہی چلا رہا ہے نا, یا کچھ اور ایسی قوتیں جو حکومت کو چلاتی ہیں, جو طاقتیں وہ چلا رہی ہیں. آپ خود سے تو کچھ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے پاکستان کے لیے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو پاکستان کے یہ حالات ہو چکے ہیں, تو اس وجہ سے نا واقعی یہ صحیح بات ہے کہ امریکہ ہی چلاتا ہے اور امریکہ کے حکم سے ہی ہر کچھ ہوتا ہے. وہی کہتے ہیں فلاں بندے کو لے آؤ, فلاں کو چھوڑ دو, فلاں کو اتار دو, تو جو امریکہ کا دل عزیز ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, جو نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ لوگ فارم 45 سے تو کوئی بھی نہیں جیتا ہوا نا, ہارے ہوئے سب کیسے منسٹر, وزیر اعظم اور کیا کیا بن کے پھر رہے ہیں, ہارے ہوئے وہ سیٹیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں, وہ جیتے ہوئے تو نہیں ہیں. لیکن کیسے, کس قدر یہاں پہ آپ کرپشن کہہ لیں, کیا کہہ لیں, کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں, تو کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے کسی قسم کا نہیں ہے. وہاں اگر کوئی اپیلیں کرتا ہے کہ میری سیٹ لیتے تو وہ بھی فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے. یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر تو ہے نہیں پاکستان میں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر چل رہا ہے کہ جو یا جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے ایسے. تو میم اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے, تو پھر پاکستان میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ؟ پاکستان میں کافی
لیکن دیکھیں نا بینظیر کو بھی قتل کیا گیا تھا, 2-4 دن ہی لوگ روتے ہیں, ٹائر جلے تھے, بڑا کچھ ہوا تھا. یعنی کہ لوگ بھول جائیں گے. یس, پاکستانی عوام میں وفا تو ہے نہیں. اب بینظیر کو قتل کیا گیا تھا, آج تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے. آج تک وہ کہاں کتنے سال ہو چکے, آج تک اس کے شہید کے قاتل نہیں پکڑے گئے. تو یہاں پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے تو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے مار دیا جاتا ہے تو پھر آپ نے میرے ان قاتلوں سے بدلہ لینا ہے جن کا میں نے نام ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب تو اپنے قاتل بتا چکے ہوئے ہیں, بتا چکے ہیں نا, لیکن بدلہ لے گا کون؟ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر تو ہے نہیں, تو کون اپنے سر پہ کفن باندھ کے جا کے بدلہ لے گا؟ پاکستانی عوام میں آپ اتنی وہ دیکھتے ہیں, جرت دیکھتے ہیں اتنی؟ وہ تو 9 مئی کے بعد ہی پاکستانی عوام تو غائب ہو گئی ہے. کئی کتنے لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے لیے جان دیتے تھے جو پی ٹی آئی چھوڑ دی. میم ایک صاحب تھے وہ بڑے مشہور تھے اور آج بھی ہیں, لیکن پہلے اپنے اور سٹیٹمنٹس کی وجہ سے مشہور تھے, آج اور سٹیٹمنٹس کی وجہ سے مشہور تھے. اور جب انہوں نے نہیں منسٹر نہیں, میں انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہا ہوں. تو انجینئر محمد علی مرزا جب عمران خان کے حق میں بولتے تھے تو تب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایک بھٹو سندھیوں میں تھا, اس کو تو مار دیا انہوں نے تو اور سندھی بھول گئے. لیکن یہ بھٹو جو ہے نا عمران خان, یعنی یہ پٹھانوں میں ہے, اور پٹھان دشمنی اور دوستی قبر تک نبھاتے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خان صاحب کے ساتھ وہی حال کرتے ہیں جو بھٹو کے ساتھ ہوا, تو پھر پٹھانوں کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ نہیں, پٹھان تو کچھ کر سکتے ہیں. پٹھانوں میں جرت بھی, آج تک جتنی جنگیں لڑی ہیں پٹھانوں نے لڑی ہیں, تھوڑی لڑی ہیں, جتنی جیتی ہیں انہوں نے جیتی ہیں, وہ تو پھر نکل آتے ہیں. پٹھان تو نہیں سوچتے موت اور زندگی کا, وہ تو نکل, پٹھان کچھ کر سکتے ہیں واقعی. باقی میں کسی کا نہیں کہہ سکتی, پٹھان کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے, بدلہ بھی لیں گے, ان کا پاسبل ہے. میم انٹرویو کے سٹارٹ میں آپ کہہ رہی تھی کہ ہماری بدقسمتی سے کس طرح کی سیاست ہے کہ جو آپ کا پولیٹیکل اوپوننٹ ہوتا ہے اس کو مرڈر کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس پر اٹیک کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو گندا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے خلاف پرچے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور دیکھیں امریکہ جیسا کنٹری, وہاں پہ جو اس وقت متوقع جو پر امید ہے, تقریباً امید یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ صدر بنے گا امریکہ کا, تو اس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. امریکہ جیسے ملک میں ایسی صورتحال ہے, تو پھر وطن عزیز پاکستان میں یہ صورتحال تو اتنی کوئی تشویش والی بات نہیں ہے. یہاں پہ کیا تشویش والی بات ہے؟ امریکہ جیسے ملک میں جو بندہ اگلا صدر بننے جا رہا ہے, جس کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے, اس پر قاتلانہ حملہ کروا دیا گیا. دیکھیں نا, وہاں امریکہ میں یہ ہو سکتا ہے, تو پاکستان میں تو آئے دن بندہ قتل ہو جا رہا, آج تک اس کے قاتل پکڑے نہیں جاتے, بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور FIR تک نہیں کاٹتے کوئی قتل ہو جائے. تو اتنا ہی مشکل ہے پاکستان میں یہ لا اینڈ آرڈر. عام بندے کی تو FIR کٹوانا سمجھ لیں زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے کوئی تعلقات ہے, وہ اس کے لیے سب کچھ حاضر ہے, اس کے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو واقعی یہ پاکستان میں ایسی سیاست ہے, میں تو سیاست میں آ کے دیکھا ہے, اس کو گندا کیا جاتا ہے, اس کی ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں, اس کو کیا اسے کہتے ہیں قتل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو اس کے ویل وشر یا اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے اوپر پرچے کروائے جاتے ہیں, فائرنگ کروائی جاتی ہے. بہت گندی سیاست ہے پاکستان میں. میم آپ پاکستان میں سیاست میں کیوں آئی؟ میں اس لیے آئی کہ میں نے جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھی, کچھ خواتین کے حالات دیکھے پاکستان میں, تو میں نے کہا میں کچھ کروں, ایسا کچھ ہونا چاہیے جو میری بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے میں کچھ کر سکوں. ایسے کچھ لاز بننے چاہیے, کچھ ایسے ان کو اپرچونیٹیز ملنی چاہیے جس سے وہ آگے آ سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے گاؤں میں کئی گاؤں ایسے جہاں بچیوں کے اسکول ہی نہیں ہیں آج تک. آپ یقین کریں پورے ڈسکا میں ایک ہاسپٹل ہے اور میٹرنٹی ہاسپٹل ہی نہیں ہے. اور تھرولی جو آپ PMLN کی وہاں پہ کینڈیڈیٹ ون کری جا رہی ہے, اور کوئی کام نہیں. آپ ایک قطرہ بارش کا ہوتا ہے اور سڑکیں پانی سے بھر جاتی, اتنا سیوریج سسٹم خراب ہے وہاں کا. مریم صاحبہ کو بتائیں. ہاں, وہاں کا سیوریج سسٹم اتنا زیادہ مریم صاحبہ خراب ہے ڈسکا کا. آپ ایک دفعہ وہاں وزٹ کر کے دیکھ لیں, بارش میں ضرور وزٹ کیجیے گا, لیکن شعیب کو کال نہ کیجیے گا کہ شعیب مجھے تو پانی کہیں نہیں نظر آ رہا, لیکن وہاں آپ کو پانی ضرور نظر آئے گا ڈسکا میں. وہاں پانی فل بھر جاتا ہے, نہر بن جاتی ہے, اتنا سیوریج سسٹم خراب ہے وہاں کا. سیوریج سسٹم بدل دیں. آپ ایک خاتون ہیں, وہاں کی خواتین کے لیے میٹرنٹی ہاسپٹل وہاں پہ شروع کروا دیں. وہاں پر بچیوں کے لیے جہاں جن جگہ پہ گاؤں میں اسکول نہیں ہے وہاں پہ اسکول آپ شروع کروا دیں, تو آپ کو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم اگین. جی تو ناظرین, آپ نے سمیرہ ساہی صاحبہ کا انٹرویو ملاحظہ کیا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اس انٹرویو کو میکسیمم ٹائم شیئر کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.